سوچئے، رات کا وقت ہو، پہاڑوں کی سنسانی ہو اور ایک انسان اپنے رب کی تلاش میں تنہا بیٹھا ہو، پھر اچانک ایک روشنی، ایک عظیم طاقت آپ کے سامنے ہو، اور پھر غیب سے ایک طاقتور آواز اسے پکارے، ایسی آواز جو دل کو ہلا دے۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب انسانیت کے لیے پہلی وحی نازل ہوئی، جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ السلام علیکم، میں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفٹ سیریز۔ یہ مکہ کا زمانہ تھا جہاں لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے، ظلم، ناانصافی اور جہالت عام تھی، کمزور کو کوئی سہارا نہیں دیتا تھا، حق کی آواز دب چکی تھی۔ ایسے اندھیرے دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، جو بچپن سے ہی سچائی، امانت اور پاکیزگی کے لیے مشہور تھے۔ مکہ کے شمال میں واقع ایک بلند پہاڑ جسے جبل نور کہتے تھے، جبل نور کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا غار تھا جس تک پہنچنے کے لیے پتھریلے راستوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ تنہائی کا گھر تھا، خاموشی کا مقام تھا اور غور و فکر کی پناہ گاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں آتے، دنوں تک قیام فرماتے، اپنے ساتھ کچھ کھجورے اور پانی لے آتے اور دنیا سے مکمل کٹ جاتے۔ نیچے مکہ کی بستی ہوتی، جہاں لوگ بتوں کے سامنے جھکتے، جہاں کمزوروں پر ظلم ہوتا، جہاں سچائی کی کوئی قدر نہ تھی۔ لیکن اس غار میں سب کچھ مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی میں بیٹھتے، آنکھیں کبھی آسمان کی طرف اٹھتی، کبھی زمین پر ٹھہرتی، دل میں سوالات اٹھتے، کائنات کا خالق کون ہے؟ یہ زندگی کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ صرف سوچ نہیں تھی، یہ ایک سچی تلاش تھی۔ اور پھر رمضان کی ایک رات، جب فضا میں غیر معمولی سکون تھا، ہوا بھی جیسے رک سی گئی تھی، یہ وہ رات تھی جس میں زمین پر سب سے بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ اچانک اس گہری خاموشی میں ایک تبدیلی آئی، ایسا محسوس ہوا جیسے فضا کا وزن بڑھ گیا ہو، جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ پھر غار کے اندر ایک عظیم مخلوق ظاہر ہوئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ کے سب سے بڑے فرشتے، جو اپنے ساتھ آسمان کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ان کی موجودگی عام نہیں تھی، یہ ایک ایسا منظر تھا جسے الفاظ میں مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک مضبوط اور واضح آواز سنائی دی، اقرأ۔ یہ حکم اچانک آیا، بغیر کسی تمہید کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ جواب سچائی پر مبنی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، پھر دوبارہ اسی شدت کے ساتھ وہی حکم دیا گیا، اقرأ۔ اب کیفیت اور بھی گہری ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز، جسم پر دباؤ۔ پھر تیسری بار جب یہ لمحہ اپنے عروج پر پہنچا تو اللہ کا کلام نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ الفاظ صرف غار کی دیواروں سے نہیں ٹکرائے، بلکہ کائنات میں گونج اٹھے۔ یہ وہ پہلا پیغام تھا جو انسانیت کے لیے نازل ہوا، خلق الانسان من علق۔ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی کہ وہ ایک معمولی چیز سے پیدا کیا گیا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ یہ اللہ کی صفت کا بیان تھا کہ وہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم۔ یہ علم کی بنیاد تھی، قلم جو انسان کو سکھاتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اعلان تھا کہ علم اللہ کی عطا ہے۔ یہ صرف چند آیات نہیں تھی، یہ ایک انقلاب کی شروعات تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان کے درمیان وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب یہ منظر ختم ہوا تو غار دوبارہ خاموش ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وہ نہیں رہی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم پر کپکپی طاری تھی،
یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غار سے باہر نکلے۔ رات گہری تھی، پہاڑوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ ہر قدم میں جلدی، ہر لمحہ ایک کیفیت۔ یہ صرف جسمانی حرکت نہیں تھی، یہ ایک روحانی اثر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو فوراً فرمایا، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اوڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دینے کی کوشش کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اطمینان اور یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ آپ سچ بولتے ہیں، امانت داری میں سب سے آگے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ ایک سچائی کی گواہی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا انتخاب تھا، نبوت کا آغاز تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اندھیروں میں روشنی آئی، جب ہدایت کا دروازہ کھلا اور جب ایک انسان پوری انسانیت کے لیے رہنما بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی گہری حقیقتیں سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، علم کی اہمیت، کہ پہلی وحی کا آغاز ہی پڑھنے سے ہوا۔ دوسری بات، تنہائی میں غور و فکر، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ تیسری بات، اللہ اپنے بندے کو پہلے آزماتا ہے، پھر اسے بلند مقام دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچائی، امانت اور نیکی انسان کو اللہ کے انتخاب کے قابل بناتی ہے، اور جب اللہ کا نور آتا ہے تو اندھیرے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک رات کا واقعہ نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی ابتدا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مزید ایمان تازہ کرنے والے واقعات آپ تک لاتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔